بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا دیور 50 سال کا ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی۔ میں ساس سے کہتی دیور کی شادی کیوں نہیں کرتے تو ساس رونے لگتی، وہ خواجہ سرا ہیں۔ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں اپنے دیور سے دور دور رہتی۔ 1 سال بعد شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا تو شوہر نے غصے میں طلاق دے دی۔ تھوڑی دیر بعد شوہر معافی مانگنے لگا، غلطی ہو گئی، حلالہ کے لیے خواجہ سرا ساس نے دیور سے شادی کر دی۔ شادی کی رات دولہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری حالت ہی بگاڑ دی۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ میرا نام شہناز ہے اور میری شادی ہو چکی ہے اور میں شادی شدہ ہوں، اور میرا 17 سال کا ایک بیٹا ہے جو بیرون ملک اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے۔ گھر میں صرف میں، میرا شوہر اور میری دیور اور میری ساس رہتے ہیں۔ میرے دیور کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ 50 سال کے ہو گئے ہیں مگر ابھی تک کنوارے ہیں۔ کنوارا رہنا ان کی مجبوری ہے۔ مجھے اپنی جوانی کے وہ دن آج بھی یاد ہیں جب میں نئی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ جوانی میں میرے دیور بہت خوبصورت تھے، ہر لڑکیاں ان پر مرتی تھی، یہاں تک کہ میری دوست بھی میرے دیور پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ مجھے کہتی پلیز میری شادی اپنے دیور سے کروا دو۔ اس کے بے حد اصرار کے بعد میں نے ایک دن موقع پر اپنے دیور سے ان کی شادی کی بات کی۔ اس دن ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کھانا لے کر گئی اور باتوں ہی باتوں میں ان سے شادی کی بات کا ذکر سن کر وہ پہلے غمزدہ ہو گئی، مگر جب میں نے ان کے سامنے اپنی دوست کا رشتہ رکھا اور کہا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں اور آپ سے شادی کی خواہش، میرا رشتہ پیش کرنے کے انداز سے اس پر ان کی آنکھیں نم ہو آئی۔ پھر وہ مدھم انداز میں بولے میں تمہارے کہنے پر تمہاری دوست سے شادی کر لوں تو مگر اسے شوہر کا سکھ نہیں دے سکوں گا۔ بس اتنی سی بات دیور جی، آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں، اگر آپ اسے شوہر کا سکھ نہیں دے سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، میں دے دوں گی، آپ صرف اس سے شادی کر لیں۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو اسے سکھ کیسے دے سکتی ہے؟ اور میرے جواب پر وہ ایسے بولے جیسے میں نے ان پر بجلی گرا دی ہو۔ دراصل میں نادانی میں یہی بات کر بیٹھی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، اسے جتنا ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگے تم بہت بھولی ہو، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں کس سکون کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میری طرف سے رشتے سے انکار کر دو۔ میں تمہاری دوست سے یا کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ میری آنکھوں میں کھو سے گئے، میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر آ گئی۔ ان دنوں میرے شوہر اپنی بہن کے ساتھ لندن گئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب میری ساس گھر میں آئی تو میں نے ان سے جیسے ہی دیور کے حوالے سے ان سے بات کی کہ میں ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں مگر وہ مان نہیں رہی ہیں، پتہ نہیں کس سکھ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کو سکھ نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر میری ساس مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی تم بہو کس دنیا سے اٹھ کر آئی ہو، تم کو اتنا پتہ نہیں ہے دیور کس سکھ کی بات کر رہا ہے؟ وہ اس سکھ کی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مطلب وہ والا رشتہ بناتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے تفصیل سے بتایا، میں سمجھ گئی تھی اور خاموشی نگاہوں سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ میرا اگلا سوال وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ ان کا دوسرا بیٹا خواجہ سرا ہے، لڑکا نہیں ہے، اسی لیے کوئی بھی لڑکی خواجہ سرا سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرے گی۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم یہاں تک کہ تمہارے شوہر کو، اسی لیے اپنے تک ہی راز رکھنا اس بات کا، اور نہ ہی دوبارہ شادی کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا، کوئی بھی سوال نہ کرنا دیور سے۔ میرا بیٹا بلا وجہ غمزدہ ہو جاتا ہے، میری ساس نے کہا۔ میں سمجھ چکی تھی، میری دیور کے ساتھ بہت کم وقت میں اچھی سلام دعا ہو گئی تھی مگر اب میں ان سے کم ہی بات چیت کرتی تھی اور ان سے دور دور رہتی تھی۔ کوئی کام کی بات ہوتی تو بات کر۔ 1 ماہ بعد میرا شوہر لندن سے واپس آئے تھے، میں ان کے پاس جانے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ رات کے وقت میرے ساتھ وہ کرنے والے تھے، اچانک ان کو ایک کال آ گئی، وہ باہر چلے گئے، بعد میں واپس آ گئے تھے، اسی لیے وہ آج بہت زیادہ جوش میں تھے جیسے پہلی مرتبہ کرتے تھے
اور کافی دیر تک کرتے رہے۔ اتنے ماہ میں مجھے آج سب سے زیادہ سکون مل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش دیور جی ہی نارمل مرد ہوتے، ان کی شادی اپنی دوست سے کروا دیتی، اسے بھی خوشی کروا دیتی۔ ہمارے ملنے کے بعد میرا ایک بیٹا ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ ہوا۔ اس طرح میں جوانی سے بڑی عمر کی دہلیز پر آ گئی اور سب کچھ ٹھیک ہوا، سوائے میرے دیور جی کے۔ وہ اب بھی اکیلے ہیں، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھے، مگر ایک نقص کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، جبکہ میرے شوہر کی پرچون کی اپنی دکان تھی۔ وہ کچھ ماہ سے بدلے سے لگ رہے تھے۔ مجھ سے ہر بات پر لڑائی جھگڑا کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس عمر میں کیوں مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے مٹن کڑھائی بنائی، کیونکہ میرے دیور کی فرمائش تھی۔ اگر منع کرتی تو ان کا دل دکھ جاتا کہ اگر ان کی بیوی ہوتی تو ان کی فرمائش کبھی نہ ٹلتی، مگر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ میرے شوہر کو مٹن بالکل نہیں پسند۔ رات کو جب میں نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو وہ غصے سے مجھ پر بھڑکنے لگے اور مجھے بولے، تم نے مٹن کیوں بنایا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نہیں کھاتا؟ بھابھی کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی انہیں مٹن بنانے کو کہا تھا۔ میرا دیور بات کو سنبھالنے کے لیے درمیان میں بولے، مگر یہ بات انہیں بری لگی اور انہوں نے کہا، جس کی باتوں کا احترام کرتی ہو اس سے شادی کر لو۔ اس عمر میں انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر اسی گھر میں میں نے عدت کے دن پورے کیے۔ میرا شوہر میرے حلالہ کروا کر مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اسی عمر میں الگ کی بجائے حلالہ کرنے کو مان گئی۔ مگر جب حلالہ کرنے کا وقت آیا تو بندے کو دیکھ کر میں چونک پڑی۔ میرا شوہر میرے حلالہ میرے دیور سے کروانا چاہتا تھا، مگر وہ تو خواجہ سرا تھا۔ میں نے بھی ان سے نکاح کر لیا اور دلہن بن کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کا سامنا کیسے کروں گی۔ وہ بھی کچھ دیر بعد میرے دوسرے شوہر کمرے میں آئے اور کہنے لگے، میں بھی ان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ وہ کام کیا جس کی مجھ سے انہیں امید نہیں تھی، یعنی وہ میرے ساتھ تعلقات بنانے لگے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آخر وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو خواجہ سرا تھے۔ مگر کچھ دیر بعد مجھے اپنی وہ پرانی رات یاد آ گئی جب مجھ سے سب سے زیادہ سکون ملا تھا، اور آج پھر ویسا ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ خواجہ سرا تھے، پھر یہ سب کیا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر امی نے تمہاری شادی بھائی سے کروا دی۔ پھر میں نے قسم کھائی کہ تم سے شادی نہ ہوئی سکی تو کہیں بھی نہیں کروں گا۔ اس رات بھی میں تمہارے کمرے میں آیا تھا کیونکہ بھائی کسی اور لڑکی کے پاس چلے گئے تھے۔ دیور جی کا سچ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کی محبت سچی تھی، اس لیے میں نے انہیں دل سے قبول کیا اور ان کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔